لا یقبل اللہ ورسولہ الا ابا بکر عمر میں کی کواں اللہ بھی انکار کر دے اللہ دا رسول بھی انکار کر دے ابو بکر دے سوا میرے مسلح تے کوئی نہیں آ سکتا ہے کون ابو بکر پاک پیغمبر دا پہلا خلیفہ ابو بکر کون ابو بکر میرے ویر پہلا مسلمان ابو بکر کون ابو بکر پہلی مسجد بنان والا ابو بکر کون ابو بکر سب تو پہلے قرآن پاک مسلمانہ واسطے کٹھا کرنے والا بولو ابو بکر کون ابو بکر سب تو پہلے اپنی بیٹی حضور دے نکاح وچ دین والا ابو بکر کون ابو بکر سب تو پہلے آقا دا کلمہ پڑھن والا ابو بکر نہیں میرے ول توجہ کر صداقت دا لمبردار ابو بکر دیانت دا پیروکار ابو بکر نبی دا وفادار ابو بکر حبدار ابو بکر جانثار ابو بکر نہیں نبی دا پہلا خلیفہ والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا تنصروه فقد نصره اللہ اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا وقال تعالی فی مقام آخر والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان اللہ یتجلی للناس عامہ ولأبی بکر ابن ابی قحافۃ خاصہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی فی المزار وانت صاحبی علی الحوض وانت صاحبی فی الجنہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جلی انسان پیدا کر جہاں سے گم حیا ہو وہاں عثمان پیدا کر علی المرتضیٰ شیر خدا کی آن پیدا کر یا رب تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے پروانے کو چراغ
شمع کو چراغ بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت ہی محبت نال، ادب نال، احترام نال، بلند آواز نال درود شریف پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو، جمادی الثانی دا مبارک مہینہ اپنے سفر دے اندر رواں دواں ہے، اور او مبارک مہینہ ہے جس دے اندر یار غار نبوت، وفادار نبوت، حبدار نبوت، جانثار نبوت، بلکہ پہلے اور سچے یار نبوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی رحلت ہے، وفات ہے، انتقال اور پرملال ہے 22 جمادی الثانی۔ اس واسطے دل کردہ ہے کہ اج خلیفہ بلا فصل نو خراج عقیدت پیش کرن واسطے چند باتاں عرض کراں۔ اللہ رب العزت امام الصحابہ، امام الاولیاء، امام الاتقیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سانو نبی علیہ السلام دے سارے یارانوں، وفادارانوں، عبدارانوں اور جانثارانوں سچیاں منن دی اور اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سیانے کہندے نے یاری لاندہ ہر کوئی ہے، نباندہ کوئی کوئی ہے۔ موڑ دے بیلی بڑے ہوندے نے، توڑ دا بیلی کوئی کوئی ہوندہ ہے۔ جدو بندے کو وسعت ہوئے، پیسے ہون، سجن بڑے ہوندے، جدو حالات تنگی دے ہون بھائی چھڑ جاندے نے۔ دنیا تے جو کام نہ آیا، اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیض سنگی کولو بہتر یار اکیلے۔ حالات بھی تنگ سن، امتحانات بھی بڑے سن، مدینے دیاں گلیاں سن، رات دیاں تاریکیاں سن، مسلمان مظلوم سن۔ 13 سال تکلیفاں برداشت کر رہے سن، کدی لوہے دیاں سلاخاں، کدی قید دیاں سلاخاں، کدی اگ دے انگارے، کدی تپ دے صحرا، کدی گرم پتھر، کدی تیل دے ابل دے اور اچھڑ دے ہوئے کڑا۔ انہوں دے ایمان نو متزلزل نہیں کر سکے۔ حکم آیا ہجرت کرو۔ مسلمان یکے بعد دیگرے ہجرت کر کے مدینۃ الرسول پہنچتے رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تو رک جا، چونکہ تیری میری یاری وکھری ہے، بچپن دی یاری ہے۔ لوگ میری محبت منگدے نے، میں اللہ کو تیری محبت منگی ہے، کٹھے جاواں گے۔ حضرت کہتا ٹھیک ہے حضور، انتظار کراں گا۔ اے انتظار ایک رات نہیں، 2 راتاں نہیں، 3 راتاں نہیں، 21 راتاں
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ نے جاگ کے گزاریاں، ستے نہیں، انتظار ہے تو مینوں گھنٹہ انتظار کرنا پوے، گھنٹے بعد اسی 2 گھنٹے گلاں کرنے ہیں، عجیب ہے مر گئے ہیں، اجڑ گئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ نے 21 راتاں انتظار کیتا، 3 ہفتے، تاریکی ہے رات دی، گلیاں نے مدینے دیاں، دروازے دی کنڈی نہیں لائی، حضور دستک دین لگے، دروازہ کھل گیا، سین وچ کون کھڑا ہے؟ کس دے انتظار وچ کھڑا ہے؟ حضور نے آواز دی تھی، ابو بکر، رخ پھیریا، اپنا چہرہ حضور ول کیتا اور عرض کی تھی، میرے ماں باپ آپ تے قربان، آپ تے انتظار وچ اتھے ہی کھڑیاں ہو کے راتاں گزاریاں نے، ایک جگہ تے کھڑے ہونا، پھر جم کے رہنا، پھر انتظار کردیا رہنا، اے صدیق اکبر دا ہی جگر ہے، اے یاری عجیب ہے۔ راہب ملیا، کاروبار نہیں گئے، شام دا علاقہ، او دی ملاقات نو شوق واسطے گئے کہ تورات دا عالم ہے، انجیل دا عالم ہے۔ میں کہا کتھوں آئے ہو؟ فرمایا میں مکے تو آیا۔ کی کرن آئے ہو؟ تجارت دی غرض لئی آیا۔ میرے کل کے میں آئے ہو؟ تہاڈی زیارت واسطے آیا، چونکہ تسی عالم ہو، اگرچہ تورات دے ہو، انجیل دے ہو، سینکڑا سال اس دی عمر، 100 سال تو بھی اتے، کا نام کی ہے؟ فرمایا میرا نام عبداللہ بھی ہے، عبد الرحمن بھی ہے، باپ دا نام ابو قحافہ بن عثمان عامر ہے، قبیلہ فرمایا قریشی ہے۔ اچھا، میں تے تورات انجیل چ پڑھے کہ عبد الرحمن نو حضور صدیق کہیں گے، اور او ہجرت والی رات حضور دی سنگت میں سفر کرے گا، اور نبی دا پہلا یار وہی ہوئے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی والدہ ماجدہ کہندیاں نے، میں جدو باہر جانا، غیب بچو آواز آنی، یا امت اللہ بتحقیقی، اے اللہ دی نیک بندی غور نل ایک گل سن، کی گل؟ غور نل اے بات سن، ابشری بالولد العتیقی، اللہ جے تینو پتر دے گا او جہنم تو آزاد ہوئے گا، اسمہ فی السماء صدیقی، اس دا نام آسمانہ تے اللہ نے صدیق رکھے ہے، اور صدیق کے نو کہندے نے سچے نو، وبالخاتم النبیین فی الغار رفیقی، اور او اللہ دے آخری نبی دا غار وچ یار ہوئے گا، اور صرف غار وچ نہیں ہوئے گا، مزار وچ بھی ہوئے گا، اور صرف مزار وچ نہیں ہوئے گا، حوض کوثر تے بھی ہوئے گا، اور صرف حوض کوثر تے نہیں ہوئے گا، جنت بھی ہوئے گا۔ ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و سعد فی الجنہ و سعید فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و ابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ حضور فرما رہے ہیں جنت والے کنے خوش نصیب نے، کوئی باب الصلاۃ تو جنت جائے گا، کوئی باب الحج تو جنت جائے گا،
کوئی باب الزکات تو جنت جائے گا، کوئی باب الریان روزے دارہ مستے دروازہ مخصوص ہوگا اس تو جنت جائے گا۔ ابو قحافہ دے بیٹے ابو بکر کھڑے ہو گئے، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا خوش نصیب ہی ہوئے گا جنہوں جنت دے ہر دروازے چو آواز آئے گی، جنت دے ہر دروازے چو آواز آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت یا ابا بکر، اے ابو بکر او تو ہی ہوئے گا۔ حضرت عائشہ کہہ دی میں آٹا گن رہی ہوں، رات دی تاریکی پہ گئی، میری نظر آسمان دے تاریاں تے پہ گئی، میں تارے گنن لگی پر میرے کو گنے گئے نہیں۔ میں کیا آج حضور نو بلا پوچھا، میں کہتی میرے سرتاج آسمان دے ستاریاں جی یا کتنے کسے دیاں نیکیاں ہیں نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا حسنات عمر کا عدد نجوم السماء، عمر بن خطاب دیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں تو بھی زیادہ نے۔ میں پریشان ہو گئی، میں سوچے سی حضور میرے بابا دا نام لین گے کہ انہیاں نیکیاں تو صدیق اکبر دیاں نے۔ میں پریشان ہو کے پوچھا تے میرے بابا دیاں نیکیاں؟ حضور فرمایا واہ عائشہ، صدیق دا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ عمر دی ساری زندگی دی ساری نیکیاں، ابو بکر دی ہجرت والی رات دا مقابلہ بولو ہن تو بولنا پینا، آج بولنا ہے انشاءاللہ، ساڈے جذبے ہوئی نہیں۔ ابو بکر دی ہجرت والی رات دی نیکیاں دا مقابلہ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، الگ دن ساری دنیا میرے محمد عربی نو چھڑ جائے ابو بکر چھڑدا نہیں، ابو جہل چھڑ جائے، ابو لہب چھڑ جائے، عتبہ چھڑ جائے، عتیبہ چھڑ جائے، شیبہ چھڑ جائے، فرمایا ابو بکر کولو حضور دادا بل بولو، ابو بکر کولو حضور دا دامن، لکھاں عاشقاں عشق دے دعوے کیتے پر صدیق دا عشق کمالے، لکھاں عاشقاں عشق دے دعوے کیتے پر صدیق دا عشق کمالے۔ طاہر یار غار والی دیندے رسن لوگ مثال عشق بہاریاں آن دیوائیاں تے دتا گھر دا سارا مالے، ہاں اتنا پختہ سنگت دا ستا اج بھی رسول دے نالے۔ میں قربان جاواں حضور فرمایا صدیق علی نو میں اپنے بستر تے سلا دیتا ہے، تو میرے نال چل، میرے عقیدے دا حسن دیکھ، میں حضور دے بستر تے سون والے نو بھی مندا واں، لیکن جس نے گود وچ حضور نو سوایا میں انہوں بھی مندا واں، جن نے دھی دتی ہے میں انہوں بھی مندا واں، جن نے دھی لئیے میں انہوں بھی مندا واں، پر تینوں سوچنا پے گا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ کل مکے والیاں دیاں امانتاں نے، دشمناں دیاں امانتاں نے، منافقاں دیاں امانتاں نے، مشرکاں دیاں امانتاں نے، پر صدیق اکبر دے کول اللہ دی امانت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے کول کس دی امانت اللہ دی امانت۔ اللہ فرماتے نے اذ ہما فی الغاری،
ایتھے ماشاءاللہ محلہ میں یاری کوئی نہیں نبھاندا، بنگلیاں وچ کوئی نہیں نبھاندا، او غار دا سفر ہی بڑا اوکھا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا سن بابا جی کل 40 دینار پہلے سن حضور دے قدماں تے قربان کر دیتے، پھر 400 دینار ہے او بھی ہجرت والی رات حضور دے قدماں تے قربان کر دیتے، ٹوڑا کھٹ کے روڑے پائے کپڑا پایا، فرمایا بیٹی میرا بابا اگر پوچھے ابو بکر گھر وچ کچھ چھوڑ گئے اس دا دل نہ ٹوٹے چکے دل دا کمزور ہے، انہوں کہنا ہے ابو جی سارا مال لے کے نہیں گئے لیکن میری بیٹی صرف تن دے کپڑے پاؤ باقی مینوں دیو میں حضور دے قدماں تے قربان کرنا چاہنا۔ کیا کمال ہے کوئی سے دی یاری اچھے 50 جوڑے نے 50 مجال ہے جی کسی نو دیو توبہ 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 سارے قربان کر دیتے اور جیڑا پایا سی وہ بھی قربان کر دیتا، اندروں نکلے ٹاٹ دا لباس، ببول دے کانٹے، ککر دے کنڈے بٹن دے طور دے۔ آقا علیہ السلام دیکھ کے حیران ہوئے، فرمایا جی معاملہ جبرائیل تھوڑی دیر پہلے آیا سی تے کہندا سی ابو بکر نو اللہ دا سلام دیو تے انہوں دسو بھئی تیرا لباس اللہ نو اتنا پسند ہے نا اللہ جو سارے فرشتیاں نہیں پوا دیتا ہے، اللہ نے اج سارے تن دے کپڑے ہی مار دیتے۔ کاش میں مدینے کی خاک گزر رہا ہوتا، میں کہا جدی کدی مل کے سبحان اللہ بھی کہہ لیا کرو اچھی طرح، کاش میں مدینے کی خاک گزر رہا ہوتا تو مصطفیٰ کے طلبوں سے، تو مصطفیٰ کے طلبوں سے میں بھی جڑا ہوتا، اور کبھی تو بازاروں میں اور کبھی کبھی غاروں میں، کبھی تو بازاروں میں اور کبھی کبھی غاروں میں، کبھی عرش اعظم پر کبھی عرش اعظم پر ساتھ ہی گیا ہوتا، کاش میں مدینے کی خاک گزر رہا ہوتا تو مصطفیٰ کے طلبوں سے، تو مصطفیٰ کے قدموں سے میں بھی جڑا ہوتا۔ اگلے شعر سے اگر سبحان اللہ نہیں کہو گے تو منو افسوس ہوئے گا اچھی طرح۔ لگ رہے تھے پاؤں آپ کے ابو بکر کے سینے پر، لگ رہے تھے پاؤں آپ کے ابو بکر کے سینے پر، بار 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 سینے کو میں بھی چومتا ہوتا۔ صحابی سوچ رہے ہیں حضور دے کندیاں دے درمیان مور نبوت، حضور ہجرت والی رات صدیق اکبر دے موڑیاں تے سوار ہوئے، فرمایا سوچدا کیے میرے کندیاں دے درمیان مور نبوت، اج صدیق دے موڑیاں تے وجود نبوت، میں کہنا ابو بکر دا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ کون ابو بکر؟ پاک پیغمبر دا پہلا خلیفہ ابو بکر، کون ابو بکر؟ میرے ویر پہلا مسلمان ابو بکر، کون ابو بکر؟ پہلی مسجد بنان والا ابو بکر، کون ابو بکر؟ سب تو پہلے قرآن پاک مسلمانہ واسطے کٹھا کرنے والا، بولو
ابو بکر کون؟ ابو بکر سب تو پہلے اپنی بیٹی حضور دے نکاح وچ دین والا ابو بکر کون؟ ابو بکر سب تو پہلے آقا دا کلمہ پڑھن والا ابو بکر نہیں میرے ول توجہ کر صداقت دا لمبردار ابو بکر دیانت دا پیروکار ابو بکر نبی دا وفادار ابو بکر حبدار ابو بکر جان نثار ابو بکر نہیں 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 نبی دا پہلا خلیفہ پہلا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیتا بھئی بہادر کون ہے؟ بہادر انہیں سوچیا حضرت علی کہن کہ میرا لقب شیر خدا ہے جی میں جنگل دا شیر کسے تو نہیں ڈردا اللہ دا شیر بھی آپ نے فرمایا سب تو بڑا بہادر ابو بکر ہے انہیں کہا جی وہ کس طرح؟ فرمایا 990 تلواراں سن سارے دشمن سوچتے سن آج جان نہیں دینا وہ ابو قحافہ دا بیٹا سی جڑا موڑے دے چوک کے لے گیا انہیں پھر پوچھیا سب تو بڑا سخی کون ہے؟ انہیں سوچیا شاید اپنا نام لین جا حضرت عثمان دا آپ نے فرمایا سب تو بڑا سخی بھی ابو بکر سے انہیں کہا جی وہ کیویں؟ فرمایا سارے لوگ زکاة دین دے معاملے پوچھ دین 2.5% ادھیا نے نا اور لاکھ پیچھے 2.5 روپے کے دے اللہ دے تے دے کے بعد 20 بندے نو اسی دسنے ہے جی میں بڑا آتم تائی دا پتر ہاں ہے نا صدیق اکبر نے 2.5% علی گالی نہیں رکھی سوچے ہے کوئی سوئی دیوار تے نہ کھڑی ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہندے نے میں سوچیا آج تے میں نمبر ضرور لے جاواں گا چونکہ میرا مال زیادہ ہے حضور پوچھ لیندے لے کے کی ہے میرا مال زیادہ سی صدیق اکبر کول بچے ہی تھوڑا سی میرے نبی نے پوچھن دا انداز ہی بدل دیتا ہے آج میں آج کل دے پیر پوچھتے ہیں کی لے کے آئے ہو کی آؤ گے تے کی لے کے آؤ گے جاؤ گے تے کی دے کے جاؤ گے حضور نے سارے انہوں تو پوچھیا کی لے کے آئے ہو پر صدیق نو اے نہیں پوچھیا کی لے کے آئے ہو کی پوچھیا کی چھڑ کے آئے ہو عرض کی تھی اب قیت لہم اللہ ورسولو سونے میں اللہ دا بھی غلام اللہ دے رسول دا بھی غلام میں اللہ بھی چھٹ آیا اللہ دا رسول بھی باقی شے چھٹی کوئی نہیں میں دیوارت ہتھ بار داریاں عورتاں دی عادت ہوندی ہے سوئی لٹکا دینا اج میرے گھر وچ کوئی سوئی بھی نہ رہ جاوے حضور نے اس موقع تے کی فرمایا میرے ول توجہ فرمایا ابو بکر سارے دے احساناں دا بدلہ میں محمد دے دیتا ہے تیرے احساناں دا بدلہ قیامت والے دن محمد دا خدا دے گا کون ابو بکر؟ ایک بزرگ لوگ سے پوچھا سونا توجہ ہے بڑا سونا جواب دیتا فرمایا عمر بولدا ہے تے قرآن بندا ہے ابو بکر سوچدا ہے تے قرآن بندا ہے وہ بندے پھر پوچھے حضرت علی نو بھائی تواڈے چوں عالم بڑا کون ہے بڑا عالم بڑا انہیں سوچیا حضرت علی کہن گے حضور فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم دا شہر علی اس دا دروازہ ہے حضرت علی کہن گے میں عالم ہاں حضرت علی فرمایا نہیں ابو بکر صدیق سب تو بڑا عالم ہے انہیں کہا جی حضور تو فرمایا میں علم دا شہر علی اس دا دروازہ فرمایا حضور بھی فرمایا انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها میں علم دا شہراں ابو بکر اس دی بنیاد ہے و عمر جدارها عمر اس دی دیوار ہے و عثمان سقفها عثمان اس دی چھت ہے و علی بابها علی اس دا دروازہ ہے بنیاد پہلے ہوندی ہے
عمارت دروازے تو شروع نہیں ہوندی عمارت اچھا یار گل عمارت تو یاد آ گئی کاری دیواں جیڑی اچھی عمارت ہوے گی نا اچھی جیڑی سورج دیاں کرنا سب تو پہلے اودے تے پین گیا صحابہ وچوں صدیق اچے سن اللہ نے نور نبوت دیاں پہلیاں شعاواں صدیق تے پائیاں اور ہجرت والی رات عرض کی تھی حضور میرے موڈیاں تے ہو جاؤ سوار فرمایا سواری تے ہے نہیں عرض کی تھی سواری دی کیڑی لوڑ ہے میں جو ہاں ہائے ہائے کیا کمال ہے اللہ دی قسم بندے دا دل جگمگا جاندا ہے یاری ہوئے تاں عطا اللہ شاہ بخاری کہندے سی یار ہوئے تے پھر صدیق جیا ہوئے دشمن ہوئے تے پھر ابو جہل جیا ہوئے دل بل یقین نہ ہوئے وچلا پاٹ نہ ہوئے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم ہے اتو لا الہ وچو اور صلاح اتو سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ تے گھر جا کے لا حول ولا قوت دو رنگی چھوڑ دے اسے چ ماریا جائے گا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا اے تسبیح پھیری افسوس رہے گا پر تسا زبان نہیں پھیری ایک واری مل کے پھیرو اچھی پھیرو آج کم از کم راوی مل پلان دے تو اڈی آواز جانی چاہی دیئے مل کے گو اے تسبیح پھیری اتے دل نہیں پھریا اتے کی لینا تسبیح پڑھ کے پڑھیا اتے ادب نہیں سکھیا اتے کی لینا علم نو پڑھ کے ماشاءاللہ ذرا محبت نال گو میں کہنا ذرا ذوق نال گو نہیں ثواب دی نیت نال گو اے چلے وڑیا اتے کچھ نہیں کھٹیا اتے کی لینا چلیا وڑ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہیں باہو دیبا میں لال ہو من کڑ 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 کے سوال ذہن وچ رکھنا یاد ہے بول گئے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ بندہ پوچھ دے سب تو بڑا بولو عالم کون ہے فرمایا ابو بکر صدیق انہیں کہا جی او کیویں فرمایا مسئلہ شریعت ہے مسلے تے سب تو پہلے صف وچ سارے بندے ان نماز پڑھاوے جڑا بڑا عالم ہوے حضور بیمار ہو گئے حضرت بلال نماز دا وقت ہو گئے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس ابو بکر نو کہو میرے مسلے تے نماز پڑھائے رقیق القلب دل نرم مسلح رسول خالی دیکھ کے برداشت نہیں ہویا نہیں گئے حضرت عمر آئے اجازت دیو نماز دا وقت گزر جائے گا حضور کیا فرمایا مرو ابا بکر
ہائے ہائے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو کہو میرے مصلے تے بولو۔ حضور کہہ رہے ہیں تسی کیوں ڈردے ہو؟ حضور کہہ رہے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں ابو بکر نو کہو، کینو کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر نو۔ ابو بکر نو کہو، حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں پڑھا دیواں۔ جی میں کہیں حافظن شوق ہوندا ہے نا، صافے وچ بزرگ ہی ہوئے نا میں پڑھا دیواں، یہ ہر بندے دا کام تا ہے نہیں ہے نا۔ یہ مسئلے والے مولوی سمجھن اسی بات بھی کمپرومائز کر جانے میں چلو خیر ہے، میں پڑھا دیواں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ لا 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 یقبل اللہ ورسولہ الا ابا بکر عمر، میں کی کواں اللہ بھی انکار کر دے، اللہ دا رسول بھی انکار کر دے، ابو بکر دے سوا میرے مصلے تے کوئی نہیں آ سکدا۔ اچھی ذرا اذ یقول لصاحبہ، صحابہ تے 1,24,000 یا 44,000 سن، تے اللہ نے صرف ابو بکر دی صحابیت دا ذکر کیتا ہے۔ اذ یقول، سارے پڑھو، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی نو کہا لا تحزن، لا اے جڑی غار سی نا غار، او دے 70 سوراخ سی، 70 عرض کی تھی حضور تسی ایویں تھوڑی دیر ٹھہرو میں ذرا غار دی صفائی کر لواں۔ کرتا اتاریا، چادر اتاری، پھاڑ دیتا، سارے سوراخ بند کیتے۔ بعد نے لکھیا سوراخ ایکو رہ گیا، بعد نے یہ بھی لکھیا 2 رہ گئے، تے جے ایک رہا تے ایک پیر دی ایڑی، تے جے 2 رہے تاں دونوں ایڑیاں رکھ دیتیاں، تے عرض کیتی حضور ہون آ جاؤ۔ میں اپنے ذوق وچ کہنا جتنے تک صدیق غار وچ نہ جائے حضور نہیں جاندے، جدو تک تیرے میرے دل دی غار وچ ابو بکر نہیں آئے گا نبی نہیں آئے گا۔ جدو تک تیرے میرے دل دی غار وچ ابو بکر صدیق نہیں آئے گا نبی نہیں آ سکتا۔ دیٹ سال وہ سپ نے کیتا اپنا کام، کالا سی نا انہیں تو کرنا ہی سی، اس کے سپ دا کام ہی کیے۔ اب بولو میرا خیال ہے تھوڑے علاقے دے سپ ڈانگ نہیں مار دے، لگدا ہی نہیں۔ سپ دے ڈنگ دی خصوصیت سیانے لوگ اسی جٹاں دے بال ہاں، او دی کہندے او وش جے چڑھ ہے گرمی وجود وچ پیدا ہوندی ہے۔ ابو بکر روئے نہیں، زہر پلی وچ آیا، پھر پٹ وچ آیا، پھر پیٹ وچ آیا، پھر سینے وچ آیا، پھر باہواں وچ آیا، پھر چہرے وچ آیا، پھر جدو اکھاں وچ آیا بلا اختیار اکھاں رو پیاں، تے اللہ نو صدیق دے آنسو اننے قیمتی لگے، اللہ نے غار دے پتھر تے نہیں گرن دیتے، فرمایا تیرے آنسو سونے نالو قیمتے نے، آج نبی دے رخسارہ تے گرن گے۔ حضور نے آنکھ کھولی، فرمایا لما یبکی کا یا ابا بکر، ابو بکر تو کیوں رو پہ ہیں؟ عرض کی تھی حضور ہلیا تے میں نہیں، تھانو تکلیف نہ ہوئے، اتنا بھی گوارا نہیں کیتا میرے نبی دی مبارک اکھ نہ کھل جائے۔ بے آرام نہیں کیتا لیکن بلا اختیار نکل گئیاں نے، ڈنگ مار لیا کالے نے۔ حضور اٹھے، اپنا لعاب مبارک صدیق اکبر دی ایڑی تے لایا، اے عام نہیں، اے اوہی مبارک لعاب ہے جڑا حضرت علی دی غزوہ خیبر وچ اکھ تے لگا، اے اوہی لعاب ہے جڑا جابر دی ہانڈی وچ پیا، اے اوہی لعاب ہے جڑا کوڑے کھوہ وچ پیا اللہ مٹھا کر دیتا۔ آقا لایا جے زہر سپ دا پلی چایا، پھر پٹ چایا، پھر پیٹ چایا، میں کہنا پھر نبی دے لعاب دا اثر پلی وچ آیا، پھر پٹ وچ آیا، پھر پیٹ وچ آیا، پھر چہرے وچ آیا،
اللہ اکبر کبیرہ. پھر صدیق اکبر دیاں اکھاں وچ آیا نبی دا لعاب ہے. یہ عام نہیں، عام نہیں. حضور نے کیا فرمایا جدو اکھاں کھولیاں اور حضور نو ویکھ رہے حضور فرمایا واہ صدیق کیا مزہ ہے گا یاری دا. حوض کوثر تے کٹھے ہوواں گے، پیالے بھر بھر کے میں دیواں گا، تقسیم تو کرے گا. پیالے اللہ نے اپنے محبوب نو کی فرمایا میرے وال توجہ رکھو، ویسے ادے بھی رکھو. آئے جن ہوئے آوے آئے بل ایک ہے جڑے اتے پہ نے او دو نے، ایک تے دو کنے ہو گئے؟ تین. جڑا آنا ہے وہ چار ہے، ایک تو ہو رہنا ہے کنے ہو گئے؟ اور پانچ تانوں تو من دے ہونا. لوگ آدھے من دے نہیں، اسی پانچ پانچ بیل دینے ہیں. واہ سیانے ہو. اللہ تو انہوں زندگی دے وے، اللہ تو انہوں عزت دے وے، اللہ تو انہوں حضور دے غلامہ دا غلام بڑھاوے. میں کہنا لاکھ امتحان ہون، لاکھ تکلیفہ ہون، نبی دے یارہ دا دامن نہیں چھڑدا. یہ صدقہ ہی انہاں دا ہے، یہ صدقہ ہی انہاں دا ہے. حضور فرمایا توجہ ہے، ایدے بھی توجہ رکھا ہے. ماشاءاللہ منٹ رہ گئے 33 منٹ تے ختم. اگلا جمعہ 30 تے کرنا ہے. یہ صرف 3 منٹ تو انہوں دے رہے ہیں تاں جے تسی جلدی آیا کرو. آؤ گے نا؟ وہ تو انہوں کہہ رہے ہیں محلے والے نہیں جے آنا، اتنا تے قیامت آنی ہے، نہ جمعے تے نہیں آنا. اللہ دی قسم ہے میں بڑی دنیا پھریے، بڑا ملک پھرے نے، جنگل پھرے نے، دریا پھرے نے، دشت تو دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. توجہ ہے بڑا پھریا پر ایو جی مخلوق میں نہیں دیکھی. میں کہنا جمعے تے نہ ہو نماز دیتا ہو خدا دا نام منو، وہ کہتے قیامت آئے گی تے دیکھ لواں گے. واہ سونے ہو چنگیاں پکیاں نیتاں کیتیاں نے. اللہ تو انہوں ہدایت دے وے. تسی آمین نہ گئی ہو، سیڈاں لے گئے دے ہو، اچھی گئے دے ہو، مل کے گئے دے ہو. آقا فرمایا آج جنازہ کس پڑے ہیں؟ حضرت عمر قدر حضور علی تے فجر دی نماز پڑھائی، جے کوئی فوت ہوئے گا تے پھر پڑھ لواں گے. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میں پڑھے ہیں. آج بیمار دی بیمار پرسی کس کیتی ہے؟ حضرت عمر قدر سونے حالت فجر پڑھائی جے دیوں نکلے گا جاواں گے پوچھاں گے کیڑا بیمار ہے، پھر بیمار پرسی. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے گدن حضور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ دی راتی 1.5 گھنٹہ بیمار پرسی میں کیتی ہے. آپ نے فرمایا روزہ کنے رکھے ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں نیت تک کیتی سی پر جاگ آنکھ کھلی نہیں. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، حضور میں رکھے میرے ول توجہ ذرا دل دیا اکھاں کھول. حضور کی فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامہ ولی ابی بکر ابن ابی قحافہ خاصہ. ابو بکر خوش ہو جا، سارے لوگاں نو دن قیامت دے اللہ دا اللہ دا اللہ دا دیدار عام ہوئے گا، تینو اللہ دا دیدار خاص ہوئے گا، تینو اللہ دا. ایتھو اگلے جمعے میں گل شروع کرنی ہے. کوئی بڑا ہوئے نا تے او کہے بے تو میرے کول ذرا سیپریٹ آنا ہے، اللہ دی قسم تو اخبار تے مین سرخی لوائے گا. میری اگلے ہفتے صدر صاحب نال ملاقات ہے. او تے صدراں دا صدر ہے، او تے بادشاہاں دا بادشاہ ہے، او تے شہنشاہاں دا شہنشاہ ہے، او تے احکم الحاکمین ہے، او تے ارحم الراحمین ہے، او تے اول الاولین ہے، او تے آخر الاخرین ہے، او تے ذل قوت المتین ہے، او تے رحم المساکین ہے. اور جنوں او دی ملاقات مل گئی او دا کہنا ہی کی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.